بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام سننے والوں کو خوش آمدید میرے چینل سچی آپ بیتی پر۔ تو جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل سچی آپ بیتی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ اسے سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو آل پر پریس کریں تاکہ آپ کو ملتی رہے چینل پر آنے والی تمام نیو اپڈیٹ۔ جو دوست میرے چینل پر ابھی نئے آئے ہیں میں اپنے نیو سبسکرائبر کو ویلکم کرتی ہوں، اور آپ تمام دوستوں کا بے حد شکریہ میرے چینل کو پسند کرنے کا۔ تو بڑھتے ہیں آج کی سچی آپ بیتی کی طرف۔ یہ جہاں سے ہمیں موصول ہوئی ہے نہ انہوں نے اپنا ایڈریس لکھا ہے اور نہ ہی اپنا نام۔ تو بڑھتے ہیں آج کی سچی آپ بیتی کی طرف۔ یہ واقعہ جب کا ہے جب میری عمر تقریباً 7 یا 8 سال تھی۔ ہماری بڑی پھپھو ساہیوال سے کراچی آئی ہوئی تھیں، میری کزن کی شادی تھی، اور پھپھو بہت عرصے کے بعد آیا کرتی تھیں۔ کوئی شادی ہوتی تھی یا کوئی فوتگی ہوتی تھی تو ان کا آنا ہوتا تھا کراچی، کیونکہ ان کی جو لائف تھی بہت ہی مصروف چل رہی تھی، کیونکہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ وہاں پر ایک اسکول چلایا کرتی تھیں۔ ابھی بھی پھپھو تقریباً 8-9 سال کے بعد کراچی آئی تھی اپنی فیملی کے ساتھ۔ جب پھپھو ہمارے گھر آئیں تو پھپھو کو مجھ پر بہت زیادہ پیار آیا، اور انہوں نے میرے ابو سے مجھے گود لے لیا۔ میرے ابو کو کیا کہا کیا نہیں یہ مجھے نہیں پتہ، بہرحال میرے ابو نے بھی خوشی خوشی ان کو مجھے گود دے دیا، کیونکہ آلریڈی پہلے ہی ان کے پاس 6 بیٹیاں تھیں اور میرا نمبر جو تھا چوتھا تھا۔ میرے بعد 2 اور بیٹیاں بھی تھیں۔ خیر میری پھپھو نے میرا کچھ ضروری سامان لیا اور مجھے اپنے ساتھ وہ ساہیوال لے آئیں۔ میں تقریباً اس ٹائم 7-8 سال کی تھی، اور بچہ اتنا ہوشیار نہیں ہوتا اس ٹائم۔ شروع میں تو ذرا مجھے امی کی یاد آئی، بہنوں کی، ابو کی، مطلب میں تھوڑا سا گھبراتی تھی اور مطلب ان کو یاد بھی کرتی تھی۔ لیکن جب ان کا گھر کا ماحول میں نے دیکھا، جب میں نے وہ گھر دیکھا، اور گھر میں ہی ان کے اسکول تھا، اسکول کے ایک سائڈ کے اوپر پورشن میں انہوں نے اپنا جو تھا رہنے کی جو کہہ لیں رہائش انہوں نے اختیار کی ہوئی تھی وہاں پر۔ اور یہ جو حویلی تھی یہ بہت بڑی تھی، یہ ہندوؤں کے زمانے کی یا ہندوؤں کی کوئی بہت ہی بڑی سی حویلی تھی جو کہ ان کے استعمال میں تھی۔ اور انہوں نے نیچے والے پورشن میں مطلب اسکول بنایا ہوا تھا، اور کافی کمرے تھے اس میں۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ جب پرانے زمانے کی ہندوؤں کی جو مطلب حویلیاں ہوا کرتی تھیں تو اس میں کوئی تہہ خانہ بھی ہوتا تھا، کوئی کہتے ہیں کہ اس میں کوئی اوپر چھوٹے کمرے بھی بنے ہوتے تھے جس کو وہ لوگ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں۔ یہ بھی ایک پرانی حویلی تھی، اور اس کے سائڈوں پہ کمرے بنے ہوئے تھے جو کہ کلاس روم کے طور پر استعمال کرتے تھے وہ، اور بیچ میں صحن تھا، اور صحن کے ایک سائڈ پر ایک پرانا سا کہہ لیں دروازہ تھا جو کہ بند تھا۔ بقول پھپھو کے اور جو ان کی بیٹیاں تھیں وہ اسٹور تھا۔ کبھی میں نے کھولا نہیں، نہ میں کبھی اس طرف گئی، ہاں ضرور سنا تھا کہ وہ اسٹور ہے۔ خیر ان کے گھر کے تمام افراد نے مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا، کیونکہ وہ سب ایج وائز بڑے تھے، مطلب جوان تھے، اور ایک چھوٹا بچہ جب گھر میں آ جائے تو پتہ ہے کہ سب اس بچے سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ اور شکل صورت اللہ پاک نے بہت ہی خوبصورت دی تھی، کیونکہ ایک صحت مند جسم، سرخ و سفید رنگت، کرلنگ بال، جو کہ میری خوبصورتی کو مزید بڑھاتے تھے۔ اور یہی میری جو خوبصورتی ہے سب کو بھاتی تھی، اور سب مجھے بہت ہی زیادہ چاہتے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان سب کی آنکھ کا تارا میں بن گئی۔ 2 بہنیں تھیں اور 2 بھائی تھے، اور 2 پھپھو کے بچے شادی شدہ تھے۔ جو بڑے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، وہ دونوں شادی شدہ تھے، اور بیٹی جو تھی وہ ان کی دوسرے ملک میں کہیں رہتی تھیں، اور بیٹا ان کے وہیں قریب میں ہی علیحدہ رہتا تھا۔ خیر جب میں ان کے ساتھ وہاں گئی تو اسکول میں چھٹیاں چل رہی تھیں، اور وہاں پہ چھٹیاں بھی لمبی ہوا کرتی تھیں۔
شروع کے دن تو بہت ہی مزے میں گزرے. کبھی کہیں جانا ہو رہا ہے، کبھی کوئی آ رہا ہے، کھیل کود اور مطلب مستی میں وہ دن گزر گئے. گھر میں سب سے چھوٹی تھی اور لاڈلی بھی بہت تھی، تو ہر ایک کے جو تھی میں پیاری تھی، ہر ایک کو میں بہت پیاری تھی، اور سب میری خواہش کو، میری کسی بھی بات کو رد نہیں کرتے تھے. گھر میں جو بڑی باجی تھیں جو کہ اسکول پھپھو کے ساتھ چلایا کرتی تھیں، ان کو میں بہت پیاری لگتی تھی اور میں انہی کے ساتھ سوتی تھی. بس انہوں نے مجھے اپنی بیٹی بنا لیا تھا. بہت پیار کرتی تھی وہ میرے ساتھ. پھر جیسے ہی اسکول کی چھٹیاں ختم ہوئیں اور پھر پڑھائی کا سلسلہ شروع ہو گیا. پھر میرا ایڈمیشن انہوں نے اپنے اسکول میں ہی کروا لیا، اور اس طرح میرے بہت سارے دوست بن گئے اور مجھے اب بہت اچھا لگنے لگا. پہلے میں ذرا اداس تھی گھر والوں کی وجہ سے، مگر اب مجھے وہ بچے، وہ اسکول، باجی، پھپھو، سب کے ساتھ رہنا مجھے بہت اچھا لگتا تھا. وہاں پہ ایسا تھا کہ بچے جب اسکول سے فارغ ہو جاتے تھے تو کچھ بچے اسکول میں ہی رک جاتے تھے، جن کو کہ میری جو بڑی باجی تھیں جن کا نام کلثوم تھا، وہ ان کو ٹیوشن دیا کرتی تھیں، اور میں بھی انہی بچوں کے ساتھ پڑھتی تھی. اس کے بعد پھر ہم لوگ شام میں وہی گھر کی جو روٹین ہوتی ہے، وہ بہت اچھا ٹائم جا رہا تھا. مگر ایک بات جو تھی مجھے تھوڑی پریشان کیا کرتی تھی کہ جب بھی میں صحن میں، کیونکہ وہاں پہ رواج تھا صحن میں سونے کا. گرمیاں جو تھیں، گرمیوں میں جو تھے لوگ صحن میں چارپائیاں ڈال کے سویا کرتے تھے، اور یہی روٹین پھپھو کے گھر کی بھی تھی. اور اسی طرح صحن میں چارپائیاں بچھ جاتی تھیں. پنکھے کے آگے میری اور باجی کی چارپائی ہوا کرتی تھی، جس پر وہ مجھے لٹا کر بڑی اچھی اچھی کہانیاں سنایا کرتی تھیں، اور میں بہت ہی مزے سے ان کے ساتھ باتیں کرتی تھی. لیکن جب باجی رات میں سو جاتی تھی تو مجھے اپنے آس پاس کوئی خسر پھسر سی، جیسے کوئی ہلکی آواز میں بات کر رہا ہو، مجھے ایسی آواز آتی تھی. پہلے تو میں نے ان چیزوں کو اتنا غور نہیں کیا، لیکن جب مسلسل روزانہ یہی سب کچھ ہونے لگا تو مجھے اب تھوڑا سا ڈر لگنے لگا. اب میں اور باجی کے اندر گھس کے اور آنکھیں زور سے میچ کے میں سو جاتی تھی، اسی خوف میں کہ پتہ نہیں کون ہے جو یہاں بیٹھا ہوا باتیں کر رہا ہے. کیا بات کرتے تھے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتی تھی ان کی زبان. لیکن اتنا تھا کہ جو بھی باتیں کرنے والا میرے آس پاس تھا وہ کوئی بچے تھے جن کی آوازیں مجھے آتی تھیں. خیر دن اسی طرح گزرتے رہے، اور میں جو تھی اس گھر میں اپنی جو پھپھی اور ان کی فیملی کے ساتھ بہت اچھی طرح ایڈجسٹ ہو گئی تھی. بیچ میں کبھی کبھی میری امی اور میرے ابو کی کال آتی تھی تو میں ان سے بات کرتی تھی، اور پھر مجھے ان کی یاد آنے لگ جاتی تھی. اسی طرح ٹائم گزرتا رہا اور سردیوں کی چھٹیاں آ گئیں. میں بہت اچھی تھی پڑھائی میں، کیونکہ باجی مجھے بہت توجہ کے ساتھ پڑھایا کرتی تھیں، اور میں پڑھائی میں اچھے نمبر لے کے آتی تھی، جس سے باجی اور خوش ہوتی تھیں. خیر اب سردیوں کی چھٹیاں آ گئیں تو پھر وہی سناٹا، کیونکہ اب وہ دوست نہیں تھے. اب وہ جو کھیلنا کودنا مستی، وہ کہنے کی ختم ہو گئی. بڑے کتنا میرے ساتھ کھیلتے، کتنا مجھے بہلاتے، سب اپنی اپنی جاب میں، اپنی پڑھائیوں میں، اپنی مصروفیات میں رہنے لگے. ایک دن اسی طرح میں دوپہر میں باہر صحن میں بیٹھی ہوئی تھی، کیونکہ گھر کافی بڑا تھا، اور گھر اس طرح تھا کہ جو صحن تھا اس کے سائڈوں پہ کمرے تھے، اور اسی کمرے کے برابر میں سیڑھیاں تھیں. دونوں سائڈ پہ سیم ایک جیسی سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں جو اوپر کی چھت کو جایا کرتی تھیں، اور دونوں کا راستہ مطلب اوپر ایک کمرہ تھا بہت بڑا، اس میں جا کے ختم ہوتا تھا. میں جو تھی سیڑھیوں پہ بیٹھی ہوئی پتہ نہیں کس سوچ میں تھی، تو مجھے اپنے پیچھے سے کسی کے ہنسنے کی آواز آئی. جیسے ہی میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میری ہی ہم عمر ایک لڑکی، جس کا مجھے چہرہ نظر آیا، بس وہ
اوپر چھت والی کمرے کے پاس سے مجھے جھانکتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ یہ کون ہے، یہاں پر کیا کر رہی ہے؟ جیسے ہی میں اٹھ کر اس طرف جانے لگی تو مجھے پیچھے سے باجی کی آواز آ گئی کہ کہاں جا رہی ہو، نیچے آؤ۔ پھر میں فوراً ہی نیچے آ گئی اور میں نے باجی سے کہا کہ باجی اوپر کوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، کوئی بھی نہیں ہے۔ مجھے لگا کہ پتہ نہیں کون ہے اوپر۔ میں نے باجی سے کہا کہ ابھی میں نے کسی بچی کو اوپر دیکھا ہے۔ باجی نے کہا کہاں؟ میں نے کہا آئیں میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ پھر میں اور باجی اوپر چھت پہ چلے گئے۔ میں نے وہاں دیکھا، پورا ہم دونوں نے اچھی طرح سے دیکھا، مگر ہمیں وہاں پر کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ باجی نے کہا لگتا ہے تم اپنے دوستوں کو مس کر رہی ہو، چلو آؤ نیچے۔ پھر ہم دونوں نیچے آ گئے اور پھر یہ بات میرے ذہن سے نکل گئی۔ پھر اسی طرح دن گزرتے رہے اور میں جو تھی بڑی ہو گئی، تھوڑی سی کہہ لیں کہ 1 سال میں نے وہاں پر گزارا بہت اچھا۔ اور میرے دوست جو تھے وہ بھی بہت اچھے تھے، بہت مزہ آتا تھا۔ گھر والوں کی بھی کبھی کبھی یاد آتی تھی، مگر اب اتنی زیادہ نہیں آتی تھی کیونکہ میں سب کے ساتھ اچھی طرح سے گھل مل گئی تھی۔ پھر دوبارہ سے گرمیوں کی چھٹیاں آئیں اور گرمیوں کی چھٹیوں کا نام سنتے ہی میرا دل اداس ہو گیا۔ میں نے کہا اب پھر سے وہی بورنگ دن شروع ہو گئے۔ میں نے باجی سے کہا کہ باجی بہت بور ہوتا ہے مجھے اس طرح، آپ ایسا کریں کہ چھٹیاں نہ ہی دیں۔ باجی کہنے لگے نہیں بیٹا، چھٹی تو مسٹ ہے، ابھی 2.5 مہینے کی چھٹی ہے، پھر سے تمہارے دوست آئیں گے، پھر سے تم ان کے ساتھ کھیلنا۔ میں نے کہا کہ میں بور ہو رہی ہوں۔ انہوں نے کہا چلو پھر ہم گھومنے چلتے ہیں۔ پھر وہ لوگ مجھے لے کر مری چلے گئے۔ مری سے پھر ہم لوگ لاہور آئے، لاہور ہم نے گھوما، پھر ہم لوگ واپس ساہیوال آ گئے اور اس طرح ہمارا 1 مہینہ جو تھا بہت اچھا گزر گیا، مگر ابھی بھی 1.5 مہینہ باقی تھا۔ خیر باجی نے کہا چلو اب ایسا کرو، اپنی چھٹیوں کا کام ہے اس کو کمپلیٹ کرو۔ پھر دوپہر میں سونے کے بعد جب صبح میں اٹھتی تھی اس کے بعد دوپہر میں باجی مجھے لے کے بیٹھ جایا کرتی تھی اور میں جو تھا اپنا کام کیا کرتی تھی۔ اور گرمی ہوتی تھی اتنی کہ وہاں پیچھے والے کمرے میں بیٹھ کر ہم لوگ کام کیا کرتے تھے، مطلب پڑھتے تھے۔ اور باہر صحن میں کافی لو چلا کرتی تھی۔ باجی مجھے اکثر منع کرتی تھیں کہ اکیلے باہر صحن میں مت جانا، دھوپ بہت ہے، تم بیمار پڑ جاؤ گی۔ اور پنجاب کی گرمی تو ویسے بھی بہت ہی خطرناک ہوتی ہے۔ خیر میں کبھی ان کی بات سنتی تھی اور کبھی میں خاموشی سے چپکے سے نکل جایا کرتی تھی۔ ایک دن اسی طرح دوپہر میں تمام گھر والے سو رہے تھے کیونکہ دوپہر کافی لمبی ہوتی تھی اور مجھے جو تھی وہ نیند بالکل بھی نہیں آ رہی تھی۔ میں دبے پاؤں کمرے سے نکلی اور آ کر باہر صحن میں بیٹھ گئی۔ جہاں پہ اسٹور تھا اس کے پاس ہی ایک جو تھا ہینڈ پمپ لگا ہوا تھا، جس کو کہ چلا کر ہاتھ سے اس کو چلایا کرتے تھے، اس میں سے پانی آتا تھا۔ خیر یہ بات بھی میں آپ کو بتاؤں یہ کب کی ہے، یہ 87 کی ہے بات، 87 کا، جی ہاں 87 تھا جب یہ بات ہے، جب میں وہاں گئی تھی۔ مجھے گرمی لگی اور میں نے کہا کہ چلو ہینڈ پمپ چلاتی ہوں اور میں نہاتی ہوں۔ اب میں نے جو ہے ہینڈ پمپ چلانا شروع کیا اور اس میں سے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی آیا اور میں اس کے نیچے بیٹھ کے خوب نہانے لگی، مستیاں کرنے لگی۔ اکیلی تھی، گھر والے تمام جو تھے وہ بے خبر سو رہے تھے۔ ابھی مجھے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ مجھے سیڑھیوں کے پاس سے ہنسنے کی آواز آئی۔ جب میں نے اس طرف دیکھا تو وہی لڑکی جو اس دن وہاں کھڑی، جس کا چہرہ مجھے نظر آ رہا تھا، وہ سیڑھیوں کے اینڈ پر کھڑی ہوئی تھی، بالکل جو تھی وہ میرے نظروں کے سامنے تھی، مجھے پراپر وہ نظر آ رہی تھی، میری ہی ہم عمر تھی اور وہ میری طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس کو آواز دے کر پوچھا کہ کون؟ اس نے میرا نام لیا اور اس نے مجھے کہا کیا میں تمہارے ساتھ نہا سکتی ہوں؟
میں نے کہا کہ ہاں، مگر یہ بتاؤ کہ تم اوپر کیا کر رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ میرا گھر، یہ برابر والا جو گھر ہے یہاں پر میں رہتی ہوں، یہ میرا گھر ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ تم یہاں پر کیسے آئی؟ تو اس نے کہا کہ میں چھت پھیلانگ کر تمہارے گھر آئی ہوں، تو اگر تم کہو تو میں تمہارے ساتھ نیچے آ کے کھیلوں؟ میں نے کہا ہاں۔ میں خوش ہو گئی کہ چلو، کوئی میرا بھی طرح کا کوئی بچہ ہے اور جس کو کہ دوپہر میں سونا اچھا نہیں لگ رہا۔ میں نے اس کو کہا کہ آ جاؤ، پھر وہ آ گئی اور ہم دونوں کافی دیر تک نلکے کے نیچے بیٹھ کر، وہ ہینڈ پمپ کبھی وہ چلاتی کبھی میں چلاتی۔ میں نے اس سے کہا کہ تم اپنا نام بتاؤ، تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے مجھے کہا کہ میرا نام ختیجہ ہے۔ میں نے کہا ختیجہ، تم کیسی آئی ہو؟ تمہارے گھر میں اور کون کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے گھر میں تو بہت سارے لوگ ہیں، میرے بھائی ہیں، میری ایک بڑی بہن ہے، میرے دادا، میرے دادی، میرے امی ابو، اور ہمارے گھر میں اور بہت سارے لوگ ہیں۔ تو میں نے کہا کہ پھر تم یہاں پہ کیا کرنے آئی ہو؟ اس نے کہا کہ اتنے سارے لوگوں میں جو تھی پریشان ہو رہی تھی۔ میں نے کہا کہ کیوں نہ میں تمہارے ساتھ آ کے کھیلوں۔ اس دن بھی جب میں آئی میں نے تمہیں سیڑھیوں میں بیٹھے ہوئے دیکھا، تو میرا دل چاہا کہ تمہارے ساتھ کھیلنے کو۔ میں نے کہا کہ ہاں، میں اوپر آئی تھی اپنی بہن کے ساتھ، مگر تم مجھے وہاں نظر نہیں آئی۔ اس نے کہا میں اپنے گھر چلی گئی تھی۔ خیر ہم لوگ کھیلتے رہے۔ پھر اس نے کہا کہ اب ایسا کرتی ہوں، میں جاتی ہوں، گھر والے جاگ جائیں گے تمہارے، اور پھر یہ کہ میں کل پھر آؤں گی، مگر اسی ٹائم۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا میں تمہارا انتظار کروں گی۔ پھر وہ مجھے خدا حافظ کر کے سیڑھیوں پہ چڑھی اور وہاں اپنے گھر چلی گئی۔ میرا بھی ٹائم بہت اچھا گزر گیا تھا، اور اب میں اٹھی اور میں آ کے کمرے میں نے کپڑے اپنے چینج کیے اور میں آ کے باجی کے پاس آ کے لیٹ گئی۔ اگر جاتے ہوئے ختیجہ مجھ سے کہہ کے گئی تھی کہ دیکھو، اگر تم نے میری اور اپنی دوستی زیادہ عرصے تک برقرار رکھنی ہے تو تم میرے بارے میں کسی سے ذکر نہیں کرو گی، کیونکہ میرے گھر والے بھی یہاں آنا مجھے منع کر دیں گے اور تمہارے گھر والے بھی میرے ساتھ کھیلنے سے منع کریں گے، تو بہتر ہے یار تم اس بات کا ذکر کسی سے مت کرنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتی ہوں میں تمہارا ذکر کسی سے نہیں کروں گی، کیونکہ میں دل میں سوچ رہی تھی کہ مجھے ایک اچھی دوست مل گئی ہے، اور میں بھی نہیں چاہتی تھی کہ میں دوبارہ سے بور ہوں۔ اور میں آ کر باجی کے پاس کپڑے چینج کر کے لیٹ گئی۔ جب شام میں باجی کی آنکھ کھلی تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم کہاں چلی گئی تھی دوپہر میں؟ میری آنکھ کھلی تو تم تھی نہیں۔ میں نے کہا کہ میں نہانے چلی گئی تھی۔ خیر انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا، اور انہوں نے کہا کہ چلو اچھا ہے تم نہا لی، گرمی بھی بہت تھی۔ وہ دن بہت ہی اچھا میرا گزرا، کیونکہ میں بار بار ختیجہ کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ختیجہ بھی بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی، اس کے بھی بال ریشم کی طرح ملائم اور لمبے تھے، اور وہ مجھے کہنے لگی کہ تم تو بہت ہی پیاری ہو۔ میں نے کہا ختیجہ تم بھی بہت پیاری ہو۔ خیر دوسرے دن جو تھی میں انتظار کرنے لگی کہ کب گھر والے سوئیں اور میں جا کر ختیجہ کے ساتھ کھیلوں۔ جب دوپہر کے کھانے کے بعد سب لیٹنے لگے تو میری پھپھو نے کہا کہ مجھے اپنی دوست کی طرف جانا ہے، تو ایسا کرو کہ تم میرے ساتھ چلو۔ میں نے کہا کہ پھپھو میں گھر پہ ہی ٹھیک ہوں، گرمی بہت ہے، اور کلثوم باجی نے بھی کہا کہ امی رہنے دیں، اسے اپنے ساتھ لے کے مت جائیں، گرمی بہت ہے۔ تو پھپھو نے کہا کہ ہم نے کون سا پیدل جانا ہے، گاڑی میں جانا ہے، ایسے ہی گھر میں بور ہو جاتی ہے، وہاں بچے ہیں تو یہ بہل جائے گی۔ خیر دل تو میرا نہیں چاہ رہا تھا، مگر پھر میں پھپھو کے ساتھ چلی گئی۔ اور پھر جب شام کے ٹائم ہم وہاں سے واپس آئے ہیں تو میں وہی سوچنے لگی کہ پتہ نہیں ختیجہ میرا انتظار کر رہی ہوگی، وہ آئی ہوگی گھر پر کہ نہیں، اس نے مجھے ڈھونڈا ہوگا، بس یہی میں سوچتی رہی۔ پھر اگلے دن کا میں انتظار کرنے لگی، اور اسی طرح پھر رات میں جب ہم لوگ باہر چارپائیاں ڈال کر سوئے تو آدھی رات کو جب سب سو گئے تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے کوئی میرے
پاؤں کی طرف کھڑا میرے پاؤں کو ہلا رہا ہے۔ میں نے جب اپنی آنکھیں کھولی تو میں نے دیکھا ختیجہ سامنے کھڑی تھی۔ میں ایک دم اٹھ کے بیٹھ گئی۔ میں کچھ کہنے والی تھی تو اس نے میری ہونٹوں پہ اپنی انگلی رکھی کہ خاموش، اور مجھ سے کہا اشارے میں کہ چلو اوپر۔ میں بھی اٹھ کر اس کے ساتھ اوپر چھت پر آ گئی۔ جب میں اوپر چھت پر آئی تو مجھے اتنی زیادہ حیرت ہوئی کہ چھت پر 2 سے 3 بچے اور تھے، جس میں 3 لڑکے اور 1 لڑکی تھی جو ختیجہ سے تقریباً 3 یا 4 سال بڑی ہوگی۔ وہ بھی چھت پر کھڑی ہم لوگوں کا انتظار کر رہی تھی۔ پھر جب میں اوپر پہنچی تو ختیجہ نے ان سب سے میرا تعارف کروایا کہ یہ ہماری دوست ہے۔ ان سب بچوں نے ہی مجھے بہت ہی خوش دلی کے ساتھ خوش آمدید کہا، اور سب نے کہا کہ ہم بھی آج سے تمہارے دوست ہیں۔ مجھے اتنی زیادہ حیرت ہوئی کہ اوپر کی جو کمرہ تھا وہ کافی زیادہ روشن تھا اور یہ سب بچے ادھر ہی موجود تھے، اور پھر ہم لوگوں نے وہاں پر مل کر بیٹھ کر بہت ہی مزے کے فروٹ کھائے، اور ہم لوگ خوب کھیلے۔ ہم نے پکڑن پکڑائی کھیلا، پھر ہم لوگوں نے آنکھ مچولی کھیلا۔ بہت ہی ٹائم میں ان بچوں کے ساتھ کھیلتی رہی۔ پھر جب مجھے تھوڑی تھکن کا احساس ہوا تو میں نے ختیجہ سے کہا کہ ختیجہ اب مجھے گھر جانا ہے، اب میں نیچے جا رہی ہوں۔ اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، اب ہم ایسا کریں گے کہ جب ہمیں ٹائم ملے گا دن کا یا رات کا ہم لوگ تب کھیلیں گے۔ میں بھی اس کی باتوں میں نے اسے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ پھر میں ان سب کو اللہ حافظ کہہ کے اور نیچے آ گئی۔ اب یہ سلسلہ چلنے لگ گیا۔ کبھی دوپہر میں جب سب گھر والے سو جاتے تو میں اوپر چھت پہ چلی جاتی، اور چھت پہ جا کے ہم لوگ برابر والے جو گھر تھا اس میں چلے جاتے۔ حیرت کی بات ایسی تھی کہ جب میں اوپر چڑھنے کی کوشش کرتی، جیسے کہ دوسرے گھر میں جانے کی کوشش کرتی، تو مجھے ایسا لگتا کہ جیسے ایک طرف جو ختیجہ اور ایک طرف اس کی بہن ہوتی تھی وہ مجھے بازو سے پکڑ لیتی تھی۔ وہ کہتی تھی چلو آؤ ہم تمہیں اوپر چڑھا دیتے ہیں، اور مجھے نہیں پتہ چلتا تھا، نہ میرے پاؤں ہلتے تھے نہ میں ہلتی تھی، بس ایسے لگتا تھا جیسے کہ میں ہوا میں اڑ کے دوسرے گھر میں چلی گئی۔ اور جب ایک دن ہم لوگ اسی طرح دوسرے گھر کی چھت پر کھیل رہے تھے تو مجھے وہاں پر ایک بہت ہی بزرگ جو تھے وہ نظر آئے، اور انہوں نے اشارے سے مجھے اپنے پاس بلایا، اور ان تمام بچوں کو بھی جو میرے ساتھ کھیل رہے تھے۔ انہوں نے ان سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو ختیجہ نے ان سے میرا تعارف کروایا اور کہا کہ یہ ہماری دوست ہے، یہ برابر والی گھر میں رہتی ہے۔ تو جیسے ہی اس نے یہ بتایا تو وہ جو بزرگ تھے ان کے چہرے پر ایک غصہ سا آ گیا، اور انہوں نے بہت ہی غصے سے ختیجہ کو ڈانٹا اور کہا کہ تمہیں نہیں پتہ تم کیوں اس کو یہاں پر لے کر آئی ہو؟ یہ تمہاری دوست کیسے ہو سکتی ہے؟ بیٹا کبھی بھی کسی کو اس طرح تنگ مت کرنا، اور خاص طور پہ جب تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری اور اس کی دوستی نہیں ہو سکتی۔ تو میں ان کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی کہ آخر وہ اتنا غصہ کیوں کر رہے ہیں ختیجہ پر۔ ختیجہ نے کہا کہ دادا جان یہ میری بہت اچھی دوست ہے، اور میں پوری کوشش کروں گی کہ میری دوست کو کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف یا کوئی پریشانی نہ ہو۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں اس کو کبھی بھی میں اپنی اصلیت کے بارے میں نہیں بتاؤں گی۔ اس ٹائم میں اتنی چھوٹی تھی، میں یہ باتوں کو سمجھ نہیں پائی، مگر ان کے جو دادا جان تھے انہوں نے بڑی شفقت سے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھ سے کہا کہ بیٹا یہاں آنے کے بارے میں گھر والوں کو نہیں بتانا، نہیں تو وہ آپ کو یہاں پر آنے نہیں دیں گے۔ میں نے ان سے کہا کہ جی میں ایسا ہی کروں گی۔ اب یہ معمول ہو گیا تھا کہ دوپہر میں جیسے سب سوتے میں وہاں فوراً پہنچ جاتی۔ میرے سے پہلے ہی وہ میرا انتظار کر رہے ہوتے تھے، اور پھر ہم ان کے ساتھ جو ان کا گھر تھا ساتھ میں وہاں چلے جاتے تھے۔ ختیجہ کی امی دادی سب مجھے بہت پیار کرتے تھے، اور اب تو یہ ہوتا تھا کہ میں کھانا بھی دوپہر کا انہی کے ساتھ کھاتی تھی، اور ان کے ساتھ خوب کھیلنا کودنا بہت میرا اچھا ٹائم گزرتا تھا۔ اور اب گھر والے بھی مجھے شکایت کرنے لگے تھے کہ جب دوپہر میں سب سوتے ہیں
تم کہاں غائب ہو جاتی ہو؟ تو میں کہتی تھی مجھے نیند نہیں آ رہی، تو میں اپنی تختی پر اپنی لکھائی کرتی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ میں دوپہر میں بیٹھ کر اپنا پڑھنے لگتی ہوں۔ میری پھپھو بہت ہی خوش ہوئیں کہ یہ دیکھو بچی کتنی اچھی ہے، اپنی دوپہر کو ضائع نہیں کرتی، اپنی پڑھائی میں اپنے آپ کو مصروف رکھتی ہے۔ خیر جب میرا رزلٹ آیا تو میں نے پورے اسکول میں ٹاپ کیا، جس سے میری باجی مجھ سے اور زیادہ خوش ہوئیں، اور انہوں نے مجھے انعام کے طور پر ایک بہت ہی خوبصورت سا فراک لا کر دیا، جو کہ بالکل پریوں والا فراک تھا۔ اور یہ فراک دیکھ کر مجھے اتنا اچھا لگا، میں نے باجی سے کہا کہ باجی میں اپنا یہ فراک اپنی دوست کو دکھا کر آؤں؟ تو باجی نے کہا کہ کہاں ہے تمہاری دوست؟ تو میں نے کہا اوپر چھت پر ہے۔ باجی نے کہا کہ بیٹا اوپر تو کوئی بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا نہیں، وہ لوگ برابر گھر میں رہتے ہیں۔ باجی نے مجھ سے پوچھا کہ برابر والے گھر میں کون؟ میں نے کہا باجی یہ جو برابر میں گھر ہے۔ تو باجی جو ایک دم خاموش ہو گئیں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا ابھی نہیں، بعد میں دکھا کر آنا۔ اس ٹائم تو باجی نے مجھے کچھ نہیں کہا، اور میں جو تھی اپنا جا کر اپنی پڑھائی کرنے لگی۔ پھر جیسے ہی رات ہوئی اور پھر وہی سب مجھے لینے کے لیے آ گئے، اور میں دبے قدموں سے اوپر چھت پر آ گئی، اور میں نے ان سے کہا کہ آج مجھے باجی نے بہت ہی اچھا تحفہ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس بھی تمہارے لیے ایک بہت اچھا تحفہ ہے۔ میں نے کہا کہ دکھاؤ کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا چلو ہمارے گھر چلو۔ اور جب میں ان کے گھر گئی تو وہاں پر وہ سب لوگ میرے جو تھا وہ انتظار کر رہے تھے۔ اتنے اچھے اچھے کھانے وہاں انہوں نے بنائے ہوئے تھے، اور سب نے مجھے بہت ہی اچھے اچھے گفٹ دیے۔ کسی نے مجھے بہت ہی خوبصورت سی پینسل دی، کسی نے مجھے چوڑیاں دی، اور کسی نے مجھے کتاب دی۔ میری دوست جو ختیجہ تھی اس نے مجھے بہت ہی خوبصورت سا تاج دیا۔ اس نے مجھے کہا کہ تم اس فراک کے ساتھ اس تاج کو ضرور پہننا، بہت پیارا لگے گا، اور تم یہ کپڑے پہن کے ہمارے گھر آنا۔ میں نے اس سے کہا کہ ہاں ضرور۔ میں نے ان لوگوں کے ساتھ ان کے جو تھا ان کے گفٹ تھے سب، وہ میں نے ان سے وصول کیے، ان کا شکریہ ادا کیا، اور پھر میں اپنے تمام گفٹس کو لے کر اپنے گھر آ گئی، اور میں نے وہ سارے گفٹ لے جا کر اپنی الماری میں رکھ دیے، اور میں خوش تھی کہ میں صبح باجی کو، پھپھو کو، بھائی کو، سب کو اپنے یہ گفٹ دکھاؤں گی۔ خوشی میں مجھے باقی رات نیند ہی نہ آئی۔ میں سوچنے لگی کہ کتنے اچھے ہیں میرے یہ دوست۔ اور میں یہ بات بتانا بھول گئی کہ مجھے ایک بہت ہی خوبصورت سا رومال جو تھا وہ دادا ابو جو تھے ان کے، انہوں نے مجھے دیا۔ انہوں نے وہ میرے ہاتھ کے اوپر باندھا اور مجھ سے کہا کہ اس رومال کو اپنے پاس ہمیشہ رکھنا، یہ رومال تمہیں ہر جگہ تمہاری مدد کو رہے گا، یہ میری طرف سے تمہیں گفٹ ہے۔ اور میں ان سے یہ چیزیں وصول کر کے بہت خوش تھی۔ میں نے اس تمام چیزوں کو اپنی الماری میں رکھا، اور جیسے ہی صبح ہوئی میں نے سب سے پہلے پھپھو سے کہا کہ پھپھو مجھے بہت سارے گفٹ ملے ہیں۔ پھپھو نے کہا کہ کس نے دیے؟ میں نے کہا میرے دوستوں نے دیے۔ پھر میں نے کہا کہ میں بھی آپ کو دکھاؤں گی۔ پھپھو نے کہا پہلے ناشتہ کرو، اس کے بعد پھر مجھے گفٹ دکھانا۔ خیر ناشتہ جلدی جلدی سے کیا، اور میں جیسے ہی جا کے اپنی الماری کے پاس کھڑی ہوئی، میں نے اپنی الماری کھولی، اور وہاں سے وہ تمام گفٹ نکال کر میں نے باجیوں کو، پھپھو کو اور بھائی لوگوں کو دکھائے۔ ان سب نے مجھے پوچھا کہ گفٹ تمہیں کب دیے؟ میں نے ان کو بتایا کہ رات میں جب میں اپنے دوستوں کے پاس گئی تھی تو ان سب نے میرے لیے گفٹ رکھے ہوئے تھے۔ میری طرف دیکھتے ہوئے پھپھو نے کہا کہ کہاں ہیں تمہارے دوست اور کب گئیں تم؟ میں نے انہیں بولا جب آپ سب لوگ سو گئے پھر میں ان کے پاس گئی، اور میں نے اپنے دوستوں سے یہ گفٹ لے لیے۔ میری طرف دیکھتے ہوئے پھپھو نے کہا کہ اچھا جاؤ اپنے گفٹ کو احتیاط کے ساتھ الماری میں رکھو، اور پھپھو اور باجی لوگ تھوڑے سے مجھے پریشان نظر آئے۔ پھر میں جب وہاں سے اٹھ کر آ گئی تو وہاں پہ پھپھو اور باجی کی پتہ نہیں کیا بات ہوئی۔ جب میں واپس گئی تو مجھے پھپھو نے کہا کہ بیٹا تمہارے دوست کہاں رہتے ہیں، ہمیں یہ بتاؤ۔ تو میں نے ان کو بولا یہ برابر والے گھر میں۔ تو پھپھو نے باجی سے کہا، وہ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ یہ گھر تو کافی دنوں سے بند ہے، بلکہ کافی سالوں سے بند ہے، تو یہاں پہ کوئی نئے لوگ آئے ہیں؟ تو باجی نے کہا کہ میری اطلاع میں ابھی تک تو یہ گھر بند ہے امی۔
مجھے تو نہیں لگتا کہ یہاں پہ کوئی لوگ آئے ہیں۔ پھر امی نے کہا کہ اچھا میں دیکھتی ہوں جا کر۔ پھر میری پھپھو جو ہے وہاں سے اٹھیں اور وہاں جا کے جب انہوں نے وہ برابر والا گھر دیکھا تو وہ واپس آئیں تو انہوں نے یہ کہا کہ وہاں تو تالا ہی لگا ہے۔ بڑی باجی، چھوٹی باجی، پھپھو، بھائی، یہ سب آپس میں پتہ نہیں کیا باتیں کرنے لگے، اور مجھے انہوں نے کہا کہ تم جاؤ ٹی وی دیکھو، اور میں اپنے مستی میں جا کے ٹی وی دیکھنے لگی۔ مجھے نہیں پتہ انہوں نے کیا کھچڑی بنائی۔ پھر رات میں جب ہم سوئے تو باجی نے مجھے کمرے میں اپنے پاس سلایا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم لوگ باہر نہیں آج سوئیں گے، آج موسم اچھا ہے تو اب ہم سب لوگ کمرے میں ہی سوئیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ہم لوگ کمرے میں سو گئے۔ مگر آدھی رات کو مجھے بے چینی سی ہوئی اور میری آنکھ کھل گئی، اور مجھے ایسا لگا جیسے ختیجہ مجھے آوازیں دے رہی ہے۔ میں اٹھی اور کمرے کا دروازہ کھول کر جیسے ہی باہر نکلنے لگی تو میرے پیچھے باجی آ کر کھڑی ہو گئی اور مجھ سے پوچھنے لگی کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا کہ پیشاب کرنے جا رہی ہوں واش روم میں۔ انہوں نے کہا اچھا۔ پھر وہ مجھے اپنے ساتھ لے کے گئیں، واش روم کروا کے واپس مجھے اپنے پاس لے کر آئیں اور اپنے ساتھ لٹا لیا، اور انہوں نے مجھے جانے نہیں دیا، وہ جاگتی رہیں، اور مجھے بار بار ختیجہ کی آواز آ رہی تھی۔ پھر میں نے کہا باجی آپ کو کسی کی آواز آ رہی ہے؟ کوئی میرا نام پکار رہا ہے؟ باجی نے کہا کہ نہیں بیٹا، کسی کی آواز نہیں آ رہی ہے، آپ آنکھیں بند کرو، کلمہ پڑھو اور سو جاؤ۔ پھر میں نے ایسے ہی کیا، اور میں نے کہا کہ صبح میں ختیجہ کے پاس جاؤں گی جب یہ دوپہر میں سب سوئیں گے۔ میں سو گئی، اور صبح اپنی روٹین کے سارے کام کرنے کے بعد، پڑھنے کے بعد، نہا دھو کر دوپہر میں جب سب سونے لگے میں یہ انتظار کرنے لگی کہ میں جیسے یہ سب سوئیں گے میں ختیجہ کے پاس چلی جاؤں گی اور ہم لوگ باتیں کریں گے اور کھیلیں گے۔ مگر آج دوپہر میں بھی کوئی نہیں سویا اور سب میرے آس پاس ہی رہے، کسی نے مجھے نہ باہر جانے دیا۔ اب مجھے تھوڑا تھوڑا سا غصہ آنے لگا کہ یہ سب لوگ مجھے کیوں نہیں جانے دے رہے میرے دوستوں کے پاس، اور میں اسی غصے میں جا کر چارپائی پہ لیٹ گئی اور سو گئی۔ جب میں شام میں سو کر اٹھی تو میں نے یہ دیکھا کہ پھپھو گھر پر نہیں تھی۔ میں نے پوچھا باجی سے کہ پھپھو کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کسی کام سے گئی ہیں۔ مجھے نہیں پتہ تھا کہ پھپھو کس کام سے گئی ہیں۔ خیر شام کے ٹائم پھپھو آئیں تو ان کے ساتھ 2 آدمی اور تھے، جن میں ایک کافی بزرگ تھے اور ایک تھوڑے سے ینگ تھے، اور پھپھو نے انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور مجھے بلایا اور ان کے پاس لے گئیں۔ جب میں ان کے پاس گئی میں نے سلام کیا، انہوں نے بہت ہی پیار سے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور میری پڑھائی کے بارے میں اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ پھر اچانک ہی انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ ختیجہ کون ہے بیٹا؟ تو میں نے کہا آپ کو کس نے بتایا؟ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ کون ہے وہ مجھے بتاؤ۔ پھر میں نے ان کو بتایا کہ وہ میری دوست ہے اور ہم لوگ اوپر چھت پر کھیلتے ہیں، اور وہ سب لوگ بہت اچھے ہیں۔ جو وہ مجھ سے سوال کرتے رہے میں ان کو وہ تمام باتیں بتاتی رہی۔ مجھے نہیں پتہ تھا کہ یہ لوگ کس لیے مجھ سے یہ سوال کر رہے ہیں۔ خیر میرے سے یہ باتیں کر کے وہ دونوں جو آدمی تھے وہ اوپر والے کمرے میں چلے گئے، جو اوپر کمرہ چھت پر بنا ہوا تھا بڑا سارا کمرہ، وہ لوگ وہاں چلے گئے۔ میں نے پھپھو سے پوچھا کہ پھپھو یہ لوگ وہاں کیوں گئے؟ پھپھو نے کہا آج یہ لوگ یہاں پر رکیں گے بیٹا، تو ان کے سونے کا انتظام اوپر چھت پہ کیا ہے۔ خیر مجھے کچھ ایسا محسوس نہیں ہوا، اور آج بھی باجی نے مجھے اندر کمرے میں ہی لٹایا، اور ہم لوگ رات میں اپنی باتیں کہانیاں سنتے اور میں سو گئی۔ پھر آدھی رات کو مجھے ایسے لگا کہ مجھے وہ سب لوگ آواز دے رہے ہیں اور ختیجہ کہہ رہی ہے کہ اوپر چھت پر آؤ۔ میں اٹھی اور دبے پاؤں اوپر چھت کی طرف بڑھنے لگی۔ جب میں اوپر چھت پر پہنچی ہوں تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ وہ جو شام میں 2 مرد آئے تھے، جن میں ایک کافی بزرگ تھے اور ایک تھوڑے سے جوان سے تھے، تو وہ دونوں وہاں چھت کے اوپر بیٹھے ہیں، اور ان دونوں کی آنکھیں بند ہیں، اور وہ لوگ کچھ پڑھائی کر رہے ہیں۔ اور چھت کے اوپر ختیجہ، اس کے دادا اور اس کے بھائی، اس کی بہن اور اس کے گھر والے موجود ہیں، جو کہ سر جھکائے ان کے سامنے بیٹھے ہیں۔ میں یہ سب دیکھتی رہی
اور میں جیسے ہی ختیجہ کے پاس گئی ہوں، ختیجہ کو میں نے آواز دی ہے، تو وہ جو بزرگ تھے انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا، اور اتنی زور سے انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا کہ میرے ہاتھ میں شدید درد ہونے لگا، اور درد کی وجہ سے میری آنکھوں سے آنسو آنے لگے۔ یہ دیکھنا ہی تھا کہ ختیجہ وہاں سے اٹھی اور وہ میرے پاس آ گئی، اور اس نے سختی سے میرا بازو ان کے ہاتھ سے چھڑوایا اور مجھے اپنے پاس بٹھا لیا۔ اس طرح کرنے پہ وہ جو بزرگ تھے انہوں نے آنکھیں کھولی اور ختیجہ کی طرف دیکھا، اور پھر انہوں نے ان سے سوالات کیے کہ تم اس بچی کے ساتھ کب سے ہو؟ تو ختیجہ نے کہا کہ یہ میری دوست ہے، یہ میری دوست ہے اور میں اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑوں گی، اور آپ کون ہیں جو مجھ سے یہ سوال کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری اور اس کی دوستی ممکن نہیں ہے، مگر پھر بھی تم نے اس کے ساتھ دوستی کی۔ تو اس نے کہا کہ میں نے اس سے دوستی کی ہے، مگر میں نے اس کو کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچایا، آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ تم اس کو چھوڑو، اور آئندہ تم لوگ اس کے ساتھ بالکل بھی نہیں کھیلو گے۔ پھر انہوں نے ختیجہ کے دادا سے کچھ باتیں کی، تو انہوں نے بڑے پیار کے ساتھ ان سے بات کی، ان سے کہا بچے ہیں اور بچوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہمارا مقصد اس بچی کو نہ تو نقصان پہنچانا ہے اور نہ ہی ہم چاہتے ہیں کہ اس کو کسی بھی قسم کا کوئی نقصان ہو، کوئی تکلیف ہو، تو برائے مہربانی آپ لوگ بھی میرے بچوں سے دور رہیں اور انہیں کچھ بھی مت کہیں، کیونکہ یہ بچے ہیں، یہ نادان ہیں، ان کو نہیں پتہ کہ ان کا اور ہمارا جو وجود ہے وہ الگ الگ مٹی سے بنا ہے، ان کا مٹی سے اور ہمارا آگ سے، مگر ہم بھی آپ ہی کی طرح دل رکھتے ہیں اور اللہ پاک کی مخلوق ہیں، اور اللہ کی مخلوق سے پیار کرنا کوئی گناہ نہیں ہے۔ میرے بچے اس بچی سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، اور آپ لوگ بالکل بے فکر رہیں، ہم اس بچی کو کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ کافی دیر تک ان لوگوں کی باتیں چلتی رہیں، پھر مجھے وہ جو بہت بزرگ انکل تھے جو ہمارے گھر میں آئے تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا اب آپ نیچے جائیں اور نیچے جا کر سو جائیں، مگر میں نے کہا کہ میں ان کے ساتھ کھیلنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ابھی آپ نیچے جائیں، پھر بعد میں کھیلیے گا۔ خیر میں ان کی بات سن کے نیچے آ گئی، اور میں یہ کہنے لگی کہ یہ لوگ میرے دوستوں کو کیوں تنگ کر رہے ہیں۔ میں جیسے ہی باجی کے پاس آ کر لیٹی ہوں تو باجی نے مجھے کہا کہ اب تم اوپر نہیں جاؤ گی۔ میں نے کہا کہ آپ کو کس نے بولا کہ میں اوپر گئی ہوں؟ انہوں نے کہا مجھے سب پتہ ہے، مگر اب میں تمہیں کہہ رہی ہوں کہ تم اوپر نہیں جاؤ گی اور ان بچوں سے بھی دور رہو گی۔ مگر میرے دل نے اس بات کو قبول نہیں کیا، میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے اتنے اچھے دوست مجھ سے دور ہو جائیں۔ میں نے ان سے کہا کہ نہیں باجی، میں ان کے ساتھ کھیلوں گی۔ خیر اس ٹائم تو باجی نے مجھے کچھ نہیں کہا اور مجھے سلا دیا۔ صبح پھر جب گھر والے سب اٹھے ناشتے کے بعد، مجھے پھپھو نے کہا کہ بیٹا وہ لوگ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ نہیں کھیل سکتے، اور وہ لوگ یہاں پر نہیں رہتے، وہ گھر تو خالی پڑا ہے۔ میں نے کہا نہیں، رات کو جب میں اوپر گئی تھی تو وہ سب لوگ ہمارے گھر آئے ہوئے تھے، کیونکہ پھپھو کو وہ جو آئے تھے بزرگ، جو پھپھو جن کو لے کر آئی تھی، انہوں نے بتایا تھا پھپھو کو کہ یہ جو مخلوق ہے کافی عرصے سے اس برابر والے گھر میں رہتے ہیں، اور انہی کے بچے ہیں جو اس بچی کے ساتھ کھیلتے ہیں، لیکن انہوں نے مجھے یقین دلایا ہے اور مجھ سے وعدہ بھی کیا ہے کہ وہ اس بچی کو کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہونے دیں گے، اگر وہ اس کو چھوڑنا کسی صورت نہیں چاہتے۔ اس بات سے میری پھپھو بہت زیادہ پریشان ہو گئی، اور پھپھو نے کہا کہ کچھ بھی ہے، یہ بچی مجھے کتنی عزیز ہے، میری بھتیجی ہے، مگر میں نہیں چاہتی کہ اس کو کسی بھی قسم کا نقصان ہو۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ میں اس کو کراچی واپس چھوڑ آؤں۔ جب میرا یہ سننا تھا تو ایسا لگا کہ جیسے میرا دل بند ہو گیا ہو۔ میں نہیں چاہتی تھی میں ختیجہ کو اور اپنے دوستوں کو چھوڑ کر یہاں سے جاؤں۔ پھر جیسے میں نے یہ سنا میرا دل بہت پریشان ہوا، پھر میں جلدی سے ختیجہ کے پاس جانے کی کوشش کرنے لگی۔ جیسے ہی مجھے موقع ملا
میں اوپر چھت پر گئی تو چھت پر سناٹا تھا۔ بڑی مشکلوں سے میں اوپر چھت پر چڑھی۔ جب میں نے برابر والے گھر میں جھانکا تو وہاں بھی مکمل سناٹا تھا۔ میں نے 2 سے 3 دفعہ ختیجہ کو، اس کی بہن کو، ان سب کو آوازیں دیں، مگر مجھے وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر میں روتی ہوئی نیچے آئی اور میں نے آ کر پھپھو سے کہا کہ پھپھو میرے دوست کہاں چلے گئے؟ انہوں نے کہا کہ بیٹا وہاں پہ کوئی بھی نہیں رہتا۔ میں نے کہا کہ پھپھو وہ لوگ روز میرے ساتھ کھیلتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بیٹے وہاں پر کوئی بھی نہیں ہے، اور آپ بھی میری بیٹی آئندہ اوپر مت جانا اور نہ ان سے کھیلنے کی کوشش کرنا۔ خیر اب وہ تمہیں نظر بھی نہیں آئیں گے۔ کہ وہ جو بزرگ تھے انہوں نے ان سے کہا تھا کہ ٹھیک ہے آپ اس بچی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، مگر آگے جا کے مستقبل میں اس بچی کے لیے کسی بھی قسم کا کوئی بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، تو اس لیے برائے مہربانی آپ اس بچی کا پیچھا چھوڑ دیں۔ پھر اسی ہفتے تقریباً 4 سے 5 دن کے بعد پھپھو نے ٹکٹ کروائی اور مجھے کراچی واپس چھوڑ دیا۔ میں کراچی آ کر بہت اداس تھی۔ میں نے آ کر اپنی امی سے، اپنے ابو سے، سب سے اپنے دوستوں کے بارے میں بہت ساری باتیں کی اور ان سے کہا کہ میں ان کو بہت مس کرتی ہوں، میں اپنے دوستوں کو بہت مس کرتی ہوں۔ مگر بچہ تھا نا، بچہ بہل جاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ میں اپنے ان دوستوں کو بھولنے لگی۔ اور پھر ایک دن ایسا آیا کہ میں ان کو بھول ہی گئی۔ پھر اسی طرح کافی سال گزر گئے، کافی سال۔ جب میں میٹرک میں آئی تو میری پھپھو کراچی آئیں، اور جیسے ہی پھپھو کراچی آئیں مجھے اپنی تمام پرانی باتیں یاد آنے لگیں کہ کس طرح میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلتی تھی، کیسا میرا ٹائم گزرتا تھا۔ میں نے پھپھو سے پوچھا اپنے دوستوں کے بارے میں۔ پھپھو نے کہا کہ بیٹے وہ دوست نہیں تھے آپ کے، وہ جنات کی فیملی تھی جو کافی عرصے سے اس گھر میں آباد تھی۔ اور جب مجھے بھی ان باتوں کا علم ہو گیا کہ واقعی وہ جنات تھے، کیونکہ کچھ ان کی ایسی حرکتیں تھیں، کچھ ان کی ایسی باتیں تھیں جو میں اس ٹائم تو نہیں سمجھ پائی، مگر جب میں نے اب سوچا تو مجھے لگا کہ ہاں ظاہری انسان میں اور جنات میں بہت فرق ہوتا ہے۔ پھر پھپھو نے مجھ سے کہا کہ اب وہ گھر توڑ کر وہاں پر ایک بڑی سی بلڈنگ بنا دی گئی ہے۔ اب وہاں پر کیونکہ وہ کافی عرصے سے گھر بند تھا تو وہاں پہ ایسے اثرات تھے، اور انہوں نے اس کا توڑ کروا کر وہاں پہ ایک پلازا بنوا دیا ہے۔ خیر مجھے بڑا ہی دکھ ہوا اور میں نے دل سے دعا کی کہ کاش ایک دفعہ میں ختیجہ سے مل لوں اور میں اس کے بارے میں اس سے پوچھوں۔ اسی طرح پھر جب رات میں سو گئی تو خواب میں مجھے میری دوست ختیجہ نظر آئی، اور اس نے کہا کہ تم نے مجھے دل سے یاد کیا۔ میں نے وعدہ کیا تھا اپنے دادا سے کہ میں آئندہ تم سے نہیں ملوں گی، مگر ابھی بھی میں ان کی اجازت سے تم سے ملنے آئی ہوں۔ میری دوست تم واقعی میں میری ایک بہت اچھی دوست اور میری بہن ہو، بس مشکل یہ ہے کہ تمہاری دنیا الگ ہے اور میری دنیا الگ ہے، اتنی سی بات ہے، مگر میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، میرے گھر والے بھی تم سے بہت پیار کرتے ہیں۔ زندگی پر کسی بھی موڑ پر تمہیں کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو، تم مجھے بلا سکتی ہو، میں تمہاری مدد کو آؤں گی۔ میں نے کہا ختیجہ میں بھی تم سے بہت پیار کرتی ہوں اور تم میری دوست ہو، دیکھو میں تمہیں آج بھی نہیں بھولی۔ اب کیا ہوا اگر تم جنات میں سے ہو تو تم بھی اللہ کی مخلوق۔ پھر اس نے بہت ساری پرانی باتیں کی، ہم لوگوں نے بہت دیر بیٹھ کر باتیں کی، اور جب میں صبح اٹھی تو مجھے ایسا لگا کہ میرا جسم جو ہے بالکل ہلکا پھلکا ہے، میرا ذہن جو ہے بہت ہلکا پھلکا ہے۔ اور جب میں سو کر اٹھی تو میں نے دیکھا میرے سائڈ ٹیبل کے اوپر وہی رومال رکھا ہے جو اس کے دادا نے مجھے دیا تھا، اور وہی میرا تاج جو ختیجہ نے مجھے دیا تھا۔ ان دونوں چیزوں کو میں نے گلے لگایا اور میں بہت روئی، اور میں نے دل سے کہا کہ ختیجہ جب میں تمہیں یاد کروں گی جب تم آ جانا۔ خیر دن گزرتے گئے، میری شادی ہو گئی، اور میری شادی والے دن بھی ختیجہ میرے خواب میں آئی، اس نے مجھے بہت مبارکباد دی۔ یہ سلسلہ بہت عرصے تک چلتا رہا۔ پھر نہ جانے کیسے میرے شوہر کو
میری اس دوستی کے بارے میں پتہ چل گیا۔ پھر وہ مجھ سے بہت ناراض ہوئے اور انہوں نے کہا کہ بہتر ہے کہ تم اپنی اس دوستی کو ختم کر دو یہیں پر۔ پھر میں نے ان سے وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے، میں اب ختیجہ سے نہیں ملوں گی۔ میرا ملنا کیا ہوتا تھا، جب میں اسے یاد کرتی تھی تو رات کو میرے خواب میں آتی تھی، نہ جانے وہ خواب ہوتا تھا یا حقیقت ہوتا تھا۔ ہم بہت ساری باتیں کرتے تھے، اپنے پرانے وقت کو یاد کرتے تھے۔ پھر جب میں نے ان سے وعدہ کیا اور میں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بھی مسلمان جنات تھے اور وہ بھی مجھے بہت چاہتے تھے، پھر میں نے اس سے کہا کہ ختیجہ اب میں تم سے مزید دوستی نہیں رکھ سکتی، کیونکہ میں اپنے شوہر کو ناراض نہیں کرنا چاہتی۔ بس اس کے بعد سے میں نے اسے اللہ حافظ کہا اور بہت میرا دل اداس ہوا۔ پھر اس کے بعد سے وہ مجھے نظر نہیں آئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد کی نعمت سے نوازا اور اللہ نے مجھے پہلی بیٹی دی جس کا نام میں نے ختیجہ رکھا، کیونکہ وہ میری دوست تھی، میری بہن تھی۔ پھر اس کے بعد سے میرا اس سے کبھی بھی کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوا۔ کبھی یاد آ بھی جاتی ہے تو میں اس یاد کو بھلا دیتی ہوں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی سچی آپ بیتی۔ یقیناً آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ مجھے اور اپنے پیاروں کو اپنی نیک دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔